اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی، افلا تعقلون۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی سورہ قصص کی دو آیتیں 60 اور 61 پڑھی گئی ہے۔ ان آیات کے مطالب یوں ہیں۔ ان مطالب سے پہلے جو سب سے بنیادی بات میں آپ حضرات کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، ان آیات میں جو پڑھی گئی نظریہ حیات اور مقصد حیات کو اللہ رب العالمین پیش کریں۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا ساز و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ یہ آیات کے مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقصد زندگی کو ابتدا ہی سے متعین کر دیے ہیں۔ ارض مستقر و متاع الہین، تم باز کے دشمن ہو، تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ پھر قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ دنیا میں تم کو چند دن کے لیے زندگی گزارنا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں آتی رہے گی۔ یہاں سے اتر جاؤ، اللہ کی طرف سے ہدایتیں آتی رہے گی۔ کیا خیر اختیار کرنا ہے، کیا اعمال اختیار کرنا ہے جس سے تم دنیا میں پاکیزہ زندگی گزار سکتے، خرافات نہیں ہوں گے، اختلافات نہیں ہوں گے، معاشرہ امن و امان میں تشکیل پائے گا، پھر جس کا جو انجام ہے موت کے بعد کی ابدی زندگی میں مغفرت اور جنت ہے۔ تو میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں آئے گی، جو میری ان ہدایتوں پر عمل کرے گا اس کے لیے کسی قسم کا خوف اور رنج کا مقام نہیں ہوگا، دوزخ میں جانے کا اور جنت سے محرومی کا غم نہیں ہوگا۔ اور جو میری ان ہدایات کے خلاف زندگی گزاریں گے، میرا انکار کریں گے، میرے رسولوں کا انکار کریں گے، کتابوں کا انکار کریں گے، قیامت کا دن کا انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے، والذین کفروا وکذبوا۔ انکار اور جھٹلانا دو قسم کا ہے، ایک ہے سرے سے انکار کرنا، دوسرا ہے ماننے کے بعد اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، لیکن اس کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرنا، تو ان کا جو انجام ہے آخرت میں جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہدایتیں دیتے ہوئے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں ہم کو بھیج دیے۔ تو پھر یہ نصیحت
محدود آدم اور حوا تک ہی نہیں ہے بلکہ سارے بنی آدم کے لیے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اے بنی آدم، آدم کے بچوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے، کوئی مافوق البشر نہیں آئے گا. تم ہی میں سے ایک انسان کو جو ہے نا ہم رسول منتخب کریں گے. جب وہ آئیں گے اللہ کی آیات کو تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، اور جو کیا کرے گا، اپنی حال کی اصلاح کرے گا، اپنی فکر کی اصلاح کرے گا، اپنے عقائد کی اصلاح کرے گا، ہر قسم کے مشرکانہ عقائد سے جو ہے نا بچنے کی کوشش کرے گا اور اس کے مطابق عملی ثبوت فراہم کرے گا، تقوی اختیار کرے گا. پھر یعنی موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جہنم کے جانے کی فکر سے ہر قسم کی نافرمانیوں سے پرہیز کرے گا. تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. والذین کذبوا واستکبروا عنہا، جو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے تو ان کا انجام آخرت میں جہنم ہے. اللہ ماشاء اللہ آج خاص کر ایمان والے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقراری ہیں ہم، لیکن پھر کیا ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال اس کے مطابق ہے؟ اس بات کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تم اللہ کو الہ واحد مانتے ہو تو پھر کیا تم اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرمانبردار بھی ہو زندگی کے ہر معاملے میں، یا نہیں اپنی من مانی چلا رہی؟ جب اللہ رب العالمین تمہارے مقصد زندگی کو متعین کر دیے ہیں مغفرت اور جنت، تو پھر کیا تمہارے نظریہ حیات، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، نظریات تم اختیار کرے ہو دنیا برائے دنیا ہے یا دنیا برائے آخرت ہے؟ یہ غور کرنا بے حد ضروری ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے آج ہمارا جو حال ہے، اللہ ماشاء اللہ یہ بات صرف مخصوص جو ہے نا ادارے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے، بولنے والے کے لیے بھی ہے، سننے والوں کے لیے بھی ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم مردہ اور غائب ہستیوں کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے، ہم دم نہیں کر رہے، جسمانی امراض کے لیے قرآن کو شفا نہیں سمجھ رہے، ہم تعویذ نہیں لٹکا رہے. ہمارا ایمان جادو پر نہیں ہے. نفع اور نقصان کا جو معاملہ ہے وہ اختیار اللہ کے اختیار میں. نظر لگنے سے جو ہے نا جانی اور مالی یا جادو سے جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچتا، اس کے عقیدے کی بھی ہم قائل نہیں ہیں. اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں بہت بڑا احسان ہے. لیکن پھر جب ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر خالص ایمان لائے ہیں، تو پھر یقین آخرت کی جو کیفیت ہمارے اندر ہونا چاہیے کیا وہ ہے، یا پھر دنیا برائے دنیا کا نظریہ ہے ہمارے پاس؟ یہ خاص جائزہ ہم اپنی زندگی کا لینا، میں اپنی جگہ اور آپ کی جگہ لیجئے. شادی بیاہ کے مسئلے، کاروبار، تعلقات، لین دین، ان جتنے بھی جو شعبے امور ہے جس میں اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے ہیں، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیے ہیں، وہ ہمارے لیے سنت ہے قیامت تک کے لیے. ایمان اور عمل میں آپ نمونہ ہیں، بلکہ صحابہ کرام بھی ہمارے لیے ایمان اور عمل میں نمونہ ہیں. تو پھر کیا واقعی جب حاضری دے رہے ہیں ہم ادارے میں، رجسٹر پہ نام سائن کر لیے، لیکن پھر اپنی عملی زندگی کا حال یہ ہے کہ معاملہ جو ہے اس کا ثبوت ہم فراہم نہیں کر رہے، دنیا برائے دنیا کا نظریہ ہم اختیار کر رہے ہیں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون. جو کچھ بھی دنیا میں تم کو دیا گیا ہے، نوکری دی گئی ہے، کاروبار کو انجام دے رہے ہیں، اسباب فراہم کر دیے گئے ہیں تم کو زندگی گزارنے کے لیے، سہولتیں ہیں ہر قسم کے اعتبار سے، یہ جو کچھ بھی دنیا میں تم کو دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف برتنے کے لیے ہے. ایسا برتو کہ کل آخرت میں سرخر ہو. استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس میں ہم محو ہو جانا،
اللہ ماشاء اللہ ہم ایسا محو ہو جا رہے ہیں، اس میں ایسا گم ہو جا رہے ہیں، اہم فرائض سے جو ہے نا شیطان ہم کو روک دے رہا، فرائض سے اہم روک دے رہا ہم کو. ہم بول رہے ہیں کہ شرک نہیں کر رہے، بدعت نہیں کر رہے، ہم نمازوں کے پابند ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن معاملہ نظریہ حیات دنیا برائے دنیا ہے، جس سے مصروفیات ہے بھائی، درس قرآن کو نہیں آ سکتے، خطبہ ہے، دوری ہے بھائی، سفر اختیار کر کے آنا مشکل کی بات ہے، لیکن وہی ضرورت زندگی کا سامان اگر مہیا کرنا ہے، دور سے دور کا سفر اختیار کر کے جاتے ہیں. ہفتے واری درس ہے، ہفتے میں ایک اجتماعی دن مقرر کیا گیا، وہ جمعہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بلکہ پھر ایسی الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے قصے کہانیاں بولی جا رہی، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنانا انبیائی کا جو ہے نا کام ہے، جس کو اجتماعی شکل میں ایک امیر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ہم، الحمدللہ بہت بڑا احسان ہے. وہ رحمتوں سے کیا ہو رہی، محروم ہو جا رہے ہیں، پھر شیطان کے حوالے ہو جا رہے. شیطان اس چکر میں ڈال دیا اگر تم کچھ نہیں کر رہے نا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا میں بتاؤں تم کو دنیا میں جو ہے نا سب سے زیادہ گھاٹے پانے والے لوگ کون ہیں، آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں صرف دنیا ہی میں مگن رہی، مقصد حیات کو متعین نہیں کرے، نظریہ حیات دنیا برائے آخرت نہیں تھا، سامان کو، اسباب کو، وسائل کو، دنیا کو استعمال نہیں کرے، بلکہ کیا کرے، اس کو مقصد بنائے، مقصد بنائے، دنیا کو مقصد بنائے. تو ظاہری سی بات ہے، جب جو ہے نا دیکھیے ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے، ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے. ضرورت زندگی کے لیے محنت کرنا، کام کاج کرنا، نان بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے نان نفقے کا انتظام کرنا، یہ بالکل کیا ہے، اللہ رب العالمین کا بھی مطالبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا چاہ رہے ہیں بندوں سے، ایمان والوں سے، یہ فرائض کو انجام دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں جا کے زندگی گزارے، اچھے سے اچھے کام پر فائز ہو جانا چاہیے، اچھی تعلیمات کو جو ہے نا اخذ کرنا چاہیے، بڑے سے بڑے ایجوکیشن حاصل کرو، لیکن مقصد آخرت یہ پیش نظر ہونا. ایک ہے ضرورت، دوسری ہے خواہش. اللہ رب العالمین موسیٰ مرحوم کو غرق رحمت کرے، ایک بات میرے کو یاد آئی، ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش. خواہشات کے مطابق ضرورتوں کو بنا لیے، سمجھ نہیں آ رہی بات، خواہشات کے مطابق اس خواہش کو پوری کرنا ہے، وہ خواہش کو ضرورت بنا لیا. جب انسان ایک ایمان والا خواہش کو جب ضرورت بناتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو سارے توانائیوں کو خرچ کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، رات دن کو لگا دینا پڑے گا، ایک دکان نہیں بلکہ ڈبل سوچیں گا، ٹرپل سوچیں گا، چوبل سوچیں گا، نوکری کی ترقی میں آگے بڑھتے جائیں گا. لیکن جو شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے اکثر بندوں کو تو ناشکرا پائے گا. وہ ناشکری کیا ہے؟ دراصل وقت کی مصروفیات اتنے ہو جاتے کہ اہم فرائض سے آدمی جو ہے نا پیچھے ہٹ محروم ہو جاتا. اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے سلسلے میں شیطان چاٹی دیتا، اللہ کی بات سننے کے لیے، جانے کے لیے روکتا، اور آخرت کی اس تیاری سے رکاوٹ بنتا. وہ چاہے ایک فرد ہو یا کوئی ایک اجتماعی شکل ہو یا کوئی شیطان ہو، ماحول ہو. سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. برباد ہو جاؤ گے میرے اللہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام، سلسلے بیان موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہدایت کی کتاب، ہم سب کے لیے ہدایت ہے، اس میں سبق ہے. وہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اور اس کو میں مخفی رکھا ہوں، چھپا کر رکھا ہوں لوگوں سے. اور وہ کیوں آئے گی؟ وہ اسی لیے آئے گی کہ ہم تم کو میدان حشر میں جمع کریں گے، سارے انسانوں کو.
تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اس دن. دیکھو پھر نصیحت کر رہے ہیں, فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. دیکھو کہیں ایسا شخص, ایسا ادارہ, ایسی اجتماعیت جو ہے تنظیمیں, ایسی کمپنیاں, ایسا ماحول, شیطان, یہاں پر تو خیر شخص کا معاملہ ہے جس کا ایمان آخرت کے دن پر نہیں ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے ایسا آدمی, ایسا ادارہ جس کا یقین موت کے بعد کے ابدی زندگی پہ نہیں ہے, جس کے پورے اعمال اگر ٹٹولیں گے تو نظریہ حیات دنیا برائے دنیا کا نظریہ. کہیں ایسا شخص جس کا یقین آخرت کے دن پر نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے منمانی کرتا ہے, من چاہی کرتا ہے, اللہ کی جو ہے نا ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتا. تو اس کی خواہشات نفس کہیں تم کو اس ابدی زندگی کی تیاری سے روک نہ دے. اگر ایسا ہوا تم برباد ہو جاؤ گے. یہ خاص نصیحتوں کو ہم ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے بھائی. یہ دنیا کو صرف برتنا ہے, اس لیے برتنا ہے کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں مغفرت اور جنت کے مستحق بننا ہے ہم. پھر اللہ رب العالمین ہمارے متعلق وعدے بھی کیے نا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک ہم نے اہل ایمان والے بولے تو کون؟ اللہ کو خالص پکارنے والے, مشکل اور مصیبت, راحت اور خوشی میں, واسطہ وسیلے نہیں, جادو ٹونا نہیں, دم کر کے پھونک لینا نہیں, بلکہ اعتماد, بھروسہ, ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکون من المہتدین. اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے جی. اور پھر کیا, ایسے ہی لوگوں سے توقع ہے, امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دنیا کو ہم کو جو ہے برتنا ہے, استعمال کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے وعدے کیے ہیں ایسے ایمان والوں سے کہ ہم نے اہل ایمان کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. تو پھر ہم مقصد حیات مغفرت اور جنت ہے, ہم کو جنت چاہیے, عذاب جہنم سے بچنا ہے. تو پھر یہ جان میری نہیں ہوتی, یہ مال میرا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے ہدایات کے مطابق میرے کو حدود اللہ کے دائرے میں خرچ کرنا ہے, حدود اللہ کے دائرے کے اندر میری زندگی ہونا ہے, وہ چاہے مرد ہو یا عورت. لیکن آج ترقی کے نام پر ماڈرن اسلام بنا کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ حجاب, نو پردہ. ارے کہ بھائی نقاب کا حکم نہیں ہے, عورت کو دبا دے رہے تم لوگ. ارے نساء کے معنی چھپی ہوئی چیز. ایسا نہیں کہ ایکول رائٹس, پھر ہم کو مرد کے برابر دیکھنا ہے, بھائی کم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ عورت اپنے ذمہ داریوں کا جو ہے نا معاملہ الگ ہے, وہ بہت خوب اچھے اپنے ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے. ماہواری کا معاملہ ہے, ڈلیوری کا معاملہ ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے, اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرنا ہے. معمولی بات ہے. سوچیے, تھوڑا سوچیے. اب دونوں بھی میاں بیوی کما کے جو ہے نا زندگی کو خوب اچھا بنانے کے لیے حدود اللہ کو پھاند رہے ہیں, غیر محرم کے سامنے اپنے جو ہے نا آپ کو ظاہر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بھی تعلیمات کے جو ہے نا خلاف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. ازواج مطہرات ہمارے لیے امہات المومنین کیا ہے؟ امت کی مائیں ہیں, نمونہ ہیں ہمارے لیے. کیوں مائیں فرما رہے ہیں؟ ماں سے بچے سیکھتے, ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے, اللہ کے رسول فرما رہے. تو پھر کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کے گھرانے سے تربیت ہو رہی ہے کہ اے نبی کی بیویوں, تم اگر دنیا چاہتی ہو آؤ, تم کو رسول کچھ دے دلا کر تم کو جو ہے رخصت کر دے. اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گی تو پھر تم کو ڈبل اجر ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گی, خیانت کرو گی, تو تم کو ڈبل جو ہے نا بدلہ ہے جہنم کے عذاب کا. یہ نصیحتیں کر رہی, پھر تم معمول عورتوں کی جیسی نہیں ہو. تم کے اہل ایمان کے لیے نمونہ ماڈل ہے ہمارے لیے. ایک ایک مسلمان جو اطاعت و فرما بردار اپنا جو ہے نا گردن کو جھکا دیا, قبول کیا, تو وہ ماڈل ہے, نمونہ ہے دوسروں کے لیے. تو پھر ہم کیسا نمونہ بن سکتے بولیے؟ ہم ایکول رائٹس چاہ رہے ہیں, کمانے سے
باہر نکلنے سے روکا نہیں جا رہا بلکہ اس کے حدود کو خام کر دیے گئے ہیں، اور وہ رشتے ناتوں کو بتا دیا گیا ہے کون سے محرم رشتے ہیں، کون سے غیر محرم رشتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے اس کے نام سے جو ہے نا آج ہم کیا ہوا، مسلمانوں کے اندر جو ہے بے حیائی پھیلتی جا رہی۔ اللہ رب العالمین چاہ رہے ہیں کہ بے حیائی کو روکنا ہے، لیکن بے حیائی کو عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عذاب ہے برا۔ اللہ رب ویڈیوگرافی کا معاملہ لے لو، بے حیائی نہیں ہو رہی، سوچو نا، پھر ہم اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں، کوئی دل میں کوئی تغیرات نہیں آ رہا، محسوس بھی نہیں ہو رہا، آدمی کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی، برائی چل رہی، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، ریاکاری کا معاملہ ہے، ایسے لباس، سوچئے کیا ہے معاملہ۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو کیا کر رہے ہیں، بالائے طاق رکھ رہے ہیں، کیونکہ صرف ریاکاری، دکھاوا، یہ سب پیش نظر ہے ہمارے۔ دنیا برائے دنیا کا نظریہ، اگر دنیا برائے آخرت کا نظریہ ہوتا تو پھر ہماری زندگی کا معاملہ کچھ اور ہوتا۔ ہمیشہ آخرت سامنے پیش نظر ہونا، یہی بات کو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ سے طغیان اختیار کیا، بغاوت کرا، اور جب بھی سوچا دنیا کے نفع کو، دنیا کے نقصان کو، کیونکہ عارضی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ارے تم دنیا کے ظاہر سے واقف ہو کیونکہ تمہارے سامنے نظر آ رہی، ارے اس زندگی کے آخرت کے جو نتائج سے تم کیا ہے، غفلت میں ہے، کیونکہ وہ غیب میں ہے، بعد میں آنے والی ہے۔ دیکھیے عقل مندی یہی ہے، عارضی نفع کے مقابلے میں ابدی زندگی کو گھاٹے میں ڈالنا عقل مندی ہے، اور عارضی نقصان سے بچنے کے لیے ابدی فائدوں سے محروم بے وقوفی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں جو تم فکر، جو اعمال اختیار کرو گے اس کا بدلہ وہاں پر پاؤ گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں میری مثال، میرا اس دنیا سے کیا سروکار، صرف برتنا ہے، میرا اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے لیٹتا ہے آرام کے لیے، وہ منزل نہیں ہے اس کی، وہاں سے پھر چل پڑتا ہے اپنی منزل کی طرف۔ تو میری بھی مثال ایسی، یہ دنیا کیا ہے، مسافر خانہ ہے، منزل کیا ہے، مغفرت اور جنت ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے جب ہم سے اچھے وعدے کیے ہیں، وہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق بدلہ بھی پانے والے ہیں، ان کی مغفرت ہو کر جنت میں داخل ہونے والے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا جس کا نظریہ حیات صرف دنیا برائے دنیا ہے؟ منافقت ہے بھائی، منافقت ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ ایمان والے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کی اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش الحمدللہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں نفع ضرر دنیا ہے، نفع دنیا ہے، وہاں پر منافقت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بیچ میں معلق ہے، لٹک رہے۔ آج اللہ ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کا کچھ یہی حال ہے۔ پھر سورہ نساء کی وہ آیات معمولی آیات نہیں ہے، 137 138 ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیهم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا۔ پوری علت منافقت کو بیان کر رہی ہے اللہ رب العالمین۔ جو لوگ بے شک ایمان لائے، مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، نافرمانی کر دیے، پھر ایمان لائے، پھر غلطی سرزد ہو گئی، پھر نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب ایمان والا نافرمانی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا، کفر کر رہا، تو پھر سچی توبہ کر رہا، تو پھر پلٹ کر رہا۔ تو ایمان لائے، نافرمانی کر کے جو ہے نا کافر ہو گئے، ایمان لائے پھر نافرمانی کر کے کافر ہو گئے، پھر کفر میں، نافرمانی میں اس حد تک بڑھتے چلے گئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین
گناہ ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے گناہ کو سے ان کو دور نہیں کرے گا، اور نہ ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا۔ ایسے منافقوں کو جہنم کے عذاب کی، دردناک عذاب کی وعید خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ منافقت کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، ایسے ماحول کو دوست بنا رہے ہیں، ایسے شیطان کو دوست بنا رہے ہیں، ایسے لوگوں اجتماعیت کو دوست بنا رہے ہیں جس کا نظریہ حیات دنیا برائے دنیا ہے، پھر اس میں محو ہو جا رہے ہیں، اور کیا ہو رہا؟ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ امتحان میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ یہ لوگ ان کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیوں؟ ان سے عزت کے طالب ہے، ارے بھائی ان سے دوستی نہیں کریں گے، وہ ماحول کو اختیار نہیں کریں گے، ارے وہ شادی بیاہ کے مسئلوں میں جو ہے نا نہیں جائیں گے تو ہمارے جو ہے نا ناک کٹ جائیں گی، بھائی ایسا ہو۔ ان سے عزت کے طالب ہے، ان سے کہو اے نبی عزت کا معاملہ کون ہے جی؟ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اپنے قانون کے مطابق عزت بخشتا ہے۔ تو یہ خاص چند باتیں تھی، ہم کو غور کرنا چاہیے، صرف اس دنیا کو برتنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے انجام کے اعتبار سے کل آخرت میں جہنم کی آگ ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ سورہ انعام کی 32 نمبر کی آیت ہے غالباً، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہماری عقلوں پر کیا ہو گیا بھائی؟ اتنی زبردست طریقے سے انتظام الحمدللہ برسوں سے چل رہا، آپ سب جان رہے ہیں، میں بھی جان رہا ہوں، برسوں سے درس قرآن چل رہا، پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتوار کے دن بالکل مخصوص لوگ میں جو ہے نا چند لوگ، بہت کم لوگ شریک ہو رہے ہیں، پھر خواتینوں کا درس کا انتظام چل رہا الحمدللہ مہینہ، پھر جمعے کا معاملہ ہے۔ یہ دیکھیے ترجیحات کو بدلنا پڑے گا، مقصد حیات اگر مغفرت اور جنت ہے، نظریہ حیات اور دنیا برائے آخرت ہے، ترجیحات پرائورٹیز کو بدلنا پڑے گا، وقت کو نکالنا پڑے گا، کوئی چیز کو مؤخر کر لیجئے، کوئی کام اگر کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کو پہلے انجام دے دیجئے، اگر کوئی واقعی حقیقی عذر ہے تو پھر جائیے، لیکن ادارے کو مت چھوڑیے، اجتماعیت کو مت چھوڑیے، نام لکھ لینے سے جو ہے نا اجتماعیت میں شریک نہیں ہو سکتے ہم، رائے اور مشاورت بھی ہے نا، وہ امر شورا بینہم ہے نا، ہر کام رائے اور مشورے کے تحت طے پائے نہیں، اور وہ بھی خاص ایسے لوگ ادارے کے بہت سینئر، پھر ہمارا معاملہ بھی ایسی ہے، اگر نہیں کریں گے تو کیسا بولی یہ کام ایسا انجام کیسا آگے بڑھیں گا؟ پھر اللہ رب العالمین کے جو وعدے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کتنی بڑی بہترین خوشخبری اللہ رب العالمین ہم کو دے رہے ہیں۔ سورہ اعراف 175 نمبر کی آیت ہے۔ جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ عقائد کے لیے نص قرآنی کے مطابق ہم باتوں کو جانچ رہے ہیں، بہت بڑا احسان ہے، اس کے مطابق ہماری یہ فکر ہے، ہم ایک جو ہے نا ہماری اجتماعیت ہے، ہمارا ایک امیر ہے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اور اللہ کی ہدایات کے مطابق، سورہ نساء 59 نمبر کی آیت کے مطابق، تو پھر یہ کام انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ نماز کو بھی قائم کر رہے ہیں، واقاموا الصلاۃ، پھر ایسا اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو پھر ہم اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو نظریہ حیات دنیا برائے آخرت بنائے، اور ہماری جو منزل ہے وہ مغفرت اور جنت ہے، ہم کو مغفرت اور جنت کا مستحق بنائے، اور ہم کو دنیا میں ثابت قدم رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، الحمد للہ رب العالمین۔